تو خیر کابینہ نے اس کی منظوری دے دی کہ اگر اس طرح کے گھر جو کہ رہ گئے ہوں اور جینین کیسز ہیں تو اس کو بھی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے بعد ہی جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. تو یہ اس میں آج کابینہ میں وہ چیزیں آ گئیں اور اس کی پراپر تصدیق ہوگی. دوسرا تھا کہ جی حیدرآباد کے لیے جو رانی باغ حیدرآباد کا پرانا ایک مشہور جگہ ہے اس کے لیے ماسٹر پلان کی منظوری دی گئی. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. محکمہ بلدیات جو ہے وہ اس کو رانی باغ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے وہ بحال کرنا چاہتا ہے اور ابھی اس میٹر کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو پالیسی بورڈ ہے اس میں بھیجا جائے گا کہ حیدرآباد کے شہریوں کے لیے بھی اچھی تفریح کے مقام ہو اور ان کو وہ تمام اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ سہولتیں ملیں. وہاں پہ بچوں کو اسپورٹس کی ٹریننگ ہو, بچے کی جو ہے وہ وہاں پہ تفریحی چیزوں پہ جو ہے ان کو وہ سہولیات گورنمنٹ آف سندھ پرووائڈ کرے گی. اس کے علاوہ سیلاب متاثرین کے لیے جو گھر بنائے جا رہے ہیں اس کے لیے کافی اس طرح کی کمپلینٹ آ رہی ہیں کہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابھی تک گھر شامل نہیں کیے گئے, ہمارے گھر بھی گرے تھے. حالانکہ یہ جو پہلے سروے کیا گیا تھا, یہ سروے میں حکومت سندھ کے نمائندے موجود تھے, پاک فوج کے جو ہے جوان وہ بھی اس سروے میں موجود تھے اور اس میں تھرڈ پارٹی بھی اس میں انوالو تھی کہ کافی جگہوں کے انہوں نے پورے صوبے کے جو ہے سروے کیے. لیکن ظاہر ہے بہت بڑا صوبہ ہے اور کافی جگہیں شاید اگر رہ بھی گئی ہوں تو کابینہ نے اس چیز کی آج منظوری دی ہے کہ جو بھی جینین کیسز ہیں جو اگر رہ گئے ہیں تو ان کا ڈیٹا بھی ابھی 21 لاکھ گھر جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں. اور دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جو کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات پر شروع کیا گیا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری, اس میں سندھ کابینہ نے شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری میں ٹیچنگ فیکلٹی کی بھرتی کی منظوری دی اور اس کے لیے اس میں شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج میں لیاری کے لیے کلینکل میڈیکل سائنس کی بھرتی کی بھی منظوری دی گئی ہے. اس وقت پاکستان جو سندھ کا جو قانون اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر گاڑی خریدتا ہے تو وہ ودن 60 days جو ہے اس نے گاڑی اپنی رجسٹر کرنی ہے. اب جو ہے کیبنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اس کی منظوری دے دی ہے. جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک پروپوزل تھا اب ہم سندھ اسمبلی میں لے کے جائیں گے. سندھ اسمبلی کے بعد منظوری کے بعد ہم فوری طور پر اس کو ایک ٹائم فریم دیں گے, اس کے بعد یہ نافذ العمل ہوگا. کوئی بھی ان رجسٹرڈ گاڑی نہ خریدی جا سکے گی نہ روڈ پہ جو ہے وہ چلائی جا سکے گی. اور اس کے تحت اگر کوئی بھی شو روم سے گاڑی خریدتا ہے تو وہ گاڑی جو ہے اس نے پہلے رجسٹر کرائے گا پھر شو روم سے باہر نکلے گی. محکمہ آبپاشی جو ہے اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سندھ کابینہ نے انڈس ہائی وے پہ N55 پر 2 پل بنانے کی منظوری دی ہے. یہ 2 برجز بنیں گے. ایک پل جو ہے اڈلوا پر اڈل ریگولیٹر منچر سے دریا میں جانے والے حصے پر بنایا جائے گا اور یہ 2 پل بن رہے ہیں, دونوں پلوں کی تعمیر پہ 2.3 بلین روپیز جو ہے وہ لاگت آئے گی. سندھ کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک پروپوزل آیا تھا سندھ میڈیکل لیگل ایڈوائزری بورڈ, اس کی بھی سندھ کابینہ نے جو ہے وہ آج منظوری دے دی ہے. پھر ایک انفینٹ اینڈ ینگ چائلڈ نیوٹریشن بورڈ جو ہے وہ بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا پروپوزل تھا, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے, تو اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. پھر جو ہمارے سندھ اسمبلی کے اور سندھ سیکریٹریٹ کی جو ملازمین ہیں ان کی ہیلتھ انشورنس کی جو ہے وہ پہلے کسی پرائیویٹ کمپنی سے تھی, اب اس کی منظوری دے دی گئی کہ اب وہ جو ہے وہ گورنمنٹ اونڈ جو اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کی انشورنس کی جائے گی. اس کے ساتھ جو آئی بی اے سکھر میں ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے, اور آئی بی اے ایک بہت بڑا سکسیسفل ماڈل ہے جو کہ بہت ہی کوالٹی ایجوکیشن بھی فراہم کر رہا ہے اور اس کے گریجویٹ بھی بڑے اچھی کوالٹی کے جو ہمارے نوجوان نسل وہ آ رہی ہے. تو اس کا اب کیمپس گھوٹکی میں بنایا جا رہا ہے, تو اس کی بھی گرانٹ کی منظوری سندھ کابینہ نے آج دی ہے. تو اس طرح اب گھوٹکی کے جو رہائشی ہیں وہ بھی اس فیسلٹی سے فائدہ لے سکیں گے. کیونکہ قانون جھر فقط جو ہے وہ پتھر کا نام نہیں ہے, وہ فقط گرینائٹ نہیں ہے. قانون جھر وہ ستون ہے ہماری تاریخ کا, تہذیب کا, ثقافت کا, ہمارے مذہبی عقائد جو ہیں وہ اس سے منسلک ہیں. اور یہ کوئی 2-3 جو مذاہب ہیں جیسے جینزم ہے, ہندوازم ہے, ایون مسلمس ہیں جو ان کے اپنے اپنے عقائد قانون جھر سے منسلک ہیں.
تو اس پہ یہ تھا کہ ڈپارٹمنٹ نے پوری ورکنگ کی, سارے ڈپارٹمنٹ کو میں نے ان سے میٹنگز کی کہ بھائی کلچر اپنا اپنا انپٹ دے, کہ اس حوالے سے اس کے کلچر ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ہے آج تک, فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے کون سا علاقہ جو ہے وہ فارسٹ لینڈ کے طور پہ ڈکلیئر کیا ہے, اور وائلڈ لائف کی سینچری وہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہی تھی ان دا لائٹ آف رامسر کنونشن. تو آج ڈیسیجن یہ ہوا کہ آپ بڑی 2-3 دن سے سوشل میڈیا میں یہ باتیں چل رہی تھیں, اور بڑے یہ کل جو ہے وہ کارنجر کا سودا ہو رہا ہے. اب لنگر پارکر گرینائٹ کا سمری کے ٹائٹل پہ نام آ گیا, دیٹ ڈزنٹ مین کہ کارنجر ہم دینے جا رہے ہیں. کوئی کارنجر کا ڈیسیجن نہیں ہے. میں آج کلیئرلی بتا رہا ہوں, کارنجر بالکل انٹیکٹ ہے ان دا لائٹ آف دی ہائی کورٹ ڈیسیجن. نہ فقط کارنجر ماؤنٹین, مگر دوسری وہاں پہ چوڑیو جبل ہے, رامسر ڈیم ہے, دوسرے وہاں پہ جتنے بھی بودیسر ڈیم ہے, جتنے بھی وہاں پہ ہلز ہیں, وہاں پہ جتنے بھی ماؤنٹین ایریا جو کارنجر رینج میں آتا ہے, جس کو ہائی کورٹ نے اور ہم نے بھی پہلے جو یونیسکو میں جو ڈوزیئرس جمع کروائے تھے اس میں پورے کے پورے کو لنگر پارکر لینڈ اسکیپ ڈکلیئر کیا تھا, اور جس میں یہ پوری جو چھوٹی چھوٹی جو ہے وہاں پہ ہلز جو ہے وہ کارنجر لنگر پارکر کے علاقے میں موجود ہے. تو وہ پورا کا پورا پروٹیکٹڈ ہے. کابینہ نے ڈپارٹمنٹ کے پروپوزل کو انڈورس کیا, اور انہوں نے کہا کہ بالکل اس کو جس طرح وہ وائلڈ لائف کی جو سینچری ہے وہ قائم رہنی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ہیریٹیج ہے وہ وہاں پہ پروٹیکٹڈ ہو, کیونکہ وہاں پہ جو ہلز ہیں, وہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی جو پہاڑیاں ہیں, وہ بیسیکلی سورس ہیں ان ڈیمز کے جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں وہ ڈیمز بنائے گئے ہیں جہاں سے ان کی زمینیں سیراب ہوتی ہیں, اور 5 ارب روپے کا جو ہے وہاں سے آنین جو ہے, پیاز جو ہے وہ نکلی ہے خالی لاسٹ ایئر. تو کسی قیمت پہ کوئی, میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیبنٹ نے ڈیسیجن کیا ہے کہ کارنجر انٹیکٹ رہے گا, اس کے منسلک جتنی بھی کارنجر رینج ہے ماؤنٹینس کی وہ رہے گی. ایک سائٹ جو ہے جس پہ اب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے وائلڈ لائف کو, وہ ہے خارسر, کیونکہ وائلڈ لائف کی سینچری ہے. اور خارسر جو ہے وہ ویراواہ سے آگے ہے اور کارنجر سے 25 کلومیٹر دور ہے. اس پہ پہلے ہی وہ 2000 سے لے کے سن 2000 سے لے کے وہاں پہ لیزز آلریڈی ہو چکی ہیں, وہ ان کے پاس ہے. پہلے کوہنور کمپنی کے پاس تھا, بعد میں وہ FWA کے پاس ہے, وہ آلریڈی اس کے پاس ہے. اس پہ کوئی ابہام اور کنٹراورسی نہ پہلے رہی ہے نہ اب ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہم کوئی ترقی کے مخالف نہیں ہیں, مگر وہ ترقی جو لوگوں کی کاسٹ پہ ہو اس کو ہم کرنے نہیں دیں گے, اس کی ناراضگی پہ ہم نہیں جا سکتے. تو آج کے لیے یہ ہو گیا ہے کہ کارنجر از کمپلیٹلی پروٹیکٹڈ, ناٹ اونلی کارنجر پر نگر پارکر کا جتنا باقی لینڈ اسکیپ ہے پورا کا پورا پروٹیکٹڈ ہے. اب خارسر کی جو سائٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو, اور پھر کرنا ہے سپریم کورٹ میں کہ وہاں پہ وہ خارسر کو الو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وہ وائلڈ لائف سینچری سے باہر نکالنا کا ہمارا کام نہیں ہے, کیونکہ وہ سینچری میں ہے. تو وہ کمیٹی بنے گی, غالباً اس میں لوکل MPA وہاں پہ شامل ہوگا اس کمیٹی میں جو ہے سیکٹری فارسٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا. اس میں IUCN کا کنٹری ریپرزنٹیٹیو شامل ہوگا, WWF کا کنٹری ریپرزنٹیٹیو شامل ہوگا. جتنی بھی انوائرمنٹ کو اور وائلڈ لائف کو ڈیل کرنے والی ایجنسیز ہیں انٹرنیشنل یا لوکل جو ہیں, اور لوکل اسٹیک ہولڈرز, وہ بیٹھ کے اس کے بارے میں کریں گے کہ یہ جو خارسر والی جو سائٹ ہے باقی کمپلیٹلی کارنجر پروٹیکٹڈ ہے, پورا نگر پارکر لینڈ اسکیپ پروٹیکٹڈ ہے.